بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دلوں کی دھڑکنوں میں جب درود پاک بس جائے تو خشک لمحوں میں بھی رحمتوں کا پھول کھل جائے۔ محترم سامعین، ہم سب کی زندگی میں ایک لفظ ایسا ہے جس کی تلاش ہر انسان کو ہے، چاہے وہ امیر ہو یا غریب، تعلیم یافتہ ہو یا سادہ، شہر میں رہتا ہو یا گاؤں میں۔ وہ لفظ ہے برکت۔ برکت صرف زیادہ مال کا نام نہیں، صرف بڑی تنخواہ یا وسیع کاروبار کا نام نہیں۔ کبھی ایک شخص کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے لیکن سکون نہیں ہوتا، اور کبھی کسی کے پاس وسائل کم ہوتے ہیں مگر دل مطمئن، گھر آباد، اولاد فرمانبردار اور وقت بابرکت ہوتا ہے۔ یہی برکت ہے۔ برکت دراصل اللہ تعالیٰ کی وہ عطا ہے جو تھوڑے کو بہت بنا دیتی ہے، مختصر وقت میں خیر پیدا کر دیتی ہے اور محدود وسائل میں بھی زندگی کو خوشحال بنا دیتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ آخر وہ کون سا راستہ ہے جو انسان کی زندگی میں اس حقیقی برکت کو لے آتا ہے؟ قرآن اور سنت کی روشنی میں جب ہم اس سوال کا جواب تلاش کرتے ہیں تو ان روشن اعمال میں ایک عظیم عمل درود شریف بھی ہے۔ درود شریف صرف زبان سے ادا ہونے والے چند الفاظ نہیں بلکہ یہ محبت، ادب اور وفاداری کا اظہار ہے۔ جب ایک مسلمان اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے تو وہ گویا اپنے دل کو اس ہستی سے جوڑتا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود اور خوب سلام بھیجا کرو۔ یہ آیت اس عمل کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے کافی ہے کہ جس کام میں خود رب العالمین اور اس کے فرشتے مشغول ہوں، وہ عمل ایک مومن کی زندگی میں کس قدر بلند مقام رکھتا ہوگا۔ درود شریف کا پہلا اثر انسان کے دل پر ہوتا ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی دولت ایک زندہ دل ہے۔ ایسا دل جو اللہ کو یاد کرے، گناہوں پر نادم ہو، نیکی کی طرف مائل ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے روشن ہو۔ جب زبان پر درود جاری رہتا ہے تو دل آہستہ آہستہ سختی سے نکل کر نرمی کی طرف آتا ہے۔ انسان کے اندر عاجزی پیدا ہوتی ہے، اخلاق بہتر ہوتے ہیں اور عبادت میں لذت محسوس ہونے لگتی ہے۔ یہ کوئی جادوئی تبدیلی نہیں بلکہ مسلسل ذکر اور محبت کا فطری نتیجہ ہے۔ برکت کا تعلق صرف رزق سے نہیں بلکہ وقت سے بھی ہے۔ کتنے لوگ صبح سے شام تک مصروف رہتے ہیں مگر انہیں محسوس ہوتا ہے کہ کوئی کام مکمل نہیں ہو رہا، اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو محدود وقت میں بے شمار کام انجام دے لیتے ہیں۔ اسلام ہمیں وقت کی قدر سکھاتا ہے۔ جب انسان اپنی زندگی میں اللہ کی یاد، دعا اور درود شریف کو جگہ دیتا ہے تو اس کی سوچ منظم ہونے لگتی ہے، دل بے مقصد بھٹکنے سے بچتا ہے اور زندگی میں ترتیب پیدا ہوتی ہے۔ یہی ترتیب وقت کی برکت کا ذریعہ بنتی ہے۔ درود شریف کا ایک عظیم فائدہ یہ ہے کہ یہ انسان کو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے قریب لے جاتا ہے۔ صرف درود پڑھ لینا کافی نہیں بلکہ درود پڑھتے پڑھتے دل میں یہ خواہش بھی پیدا ہونے چاہیے کہ ہماری زندگی بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق سے روشن ہو۔ جب زبان درود پڑھتی ہے اور کردار سنت کی پیروی کرنے لگتی ہے تو گھر، کاروبار، تعلقات اور معاشرہ سب روشنی سے متاثر ہونے لگتے ہیں۔ یہی حقیقی برکت ہے کہ انسان صرف خود نہ بدلے بلکہ اس کے ذریعے دوسروں کی زندگیوں میں بھی خیر آئے۔ صحیح احادیث میں درود شریف کی بہت سی فضیلتیں بیان ہوئی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف فرماتا ہے اور اس کے 10 درجے بلند فرماتا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ درود شریف کا اصل انعام اللہ کی رحمت ہے، اور اللہ کی رحمت سے بڑی کوئی برکت نہیں ہو سکتی۔ جب رحمت نصیب ہو جائے تو مشکلات میں آسانی، عبادت میں ذوق، دل میں سکون اور زندگی میں خیر خود بخود آنا شروع ہو جاتی ہے۔ ہمیں ایک غلط فہمی سے بھی بچنا چاہیے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف درود شریف پڑھ لینے سے بغیر محنت کے دنیا کی ہر کامیابی مل جائے گی۔ اسلام ایسی تعلیم نہیں دیتا۔ قرآن ہمیں عمل، دیانت، صبر اور تقوی کا حکم دیتا ہے۔ درود شریف ان اعمال کی روح کو مضبوط کرتا ہے، اللہ سے تعلق کو گہرا کرتا ہے اور بندے کو خیر کی راہوں پر ثابت قدم رکھتا ہے۔ اس لیے برکت کا راز درود شریف کے ساتھ حلال روزی، سچائی، ایمانت اور نیک کردار میں بھی پوشیدہ ہے۔ جب انسان اپنے دن کا آغاز درود شریف سے کرتا ہے تو گویا وہ اپنے دن کو اللہ کی یاد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے منور کرتا ہے۔ صبح کے چند لمحے اگر خلوص کے ساتھ درود میں گزر جائیں تو پورا دن اللہ کی اطاعت کی یاد لاتا رہتا ہے۔ اسی طرح دن بھر میں وقفے وقفے سے درود پڑھنا انسان کو غفلت سے نکال کر ذکر کی فضا میں لے آتا ہے۔
آہستہ آہستہ یہ معمول بن جاتا ہے، پھر یہی معمول شخصیت کا حصہ بن جاتا ہے۔ درود شریف انسان کو امید بھی دیتا ہے۔ زندگی میں ایسے لمحات آتے ہیں جب انسان اپنے گناہوں، کمزوریوں اور ناکامیوں سے مایوس ہونے لگتا ہے۔ ایسے وقت میں درود شریف اسے یہ احساس دلاتا ہے کہ وہ اس نبی کا امتی ہے جو اپنی امت کے لیے دعا کرنے والے، خیر چاہنے والے اور رحمت بن کر آئے۔ یہ احساس بندے کو اللہ کی رحمت سے جوڑتا ہے، مایوسی سے نکالتا ہے اور توبہ اصلاح کی طرف لے جاتا ہے۔ برکت کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ انسان کے تعلقات بہتر ہو جائیں، سخت لہجہ نرم ہو جائے، غصہ کم ہو جائے، والدین کا احترام بڑھے، اولاد کی تربیت بہتر ہو اور لوگوں کے حقوق ادا کرنے کا جذبہ پیدا ہو۔ درود شریف دل میں محبت پیدا کرتا ہے، اور جس دل میں محبت آ جائے وہاں نفرت زیادہ دیر نہیں ٹھہر سکتی۔ اسی لیے درود پڑھنے والا اگر اپنے کردار کی اصلاح بھی کرتا رہے تو اس کی زندگی میں خیر کے دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں۔ یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ درود شریف صرف مشکل کے وقت پڑھنے کی چیز نہیں بلکہ خوشی کے وقت بھی پڑھنا چاہیے۔ اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرتے ہوئے، کامیابی کے بعد، سفر میں، عبادت کے بعد اور دعا کے ساتھ درود شریف کو اپنا معمول بنانا ایک مومن کی شان ہے۔ اس سے بندہ ہر حال میں اپنے رب اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد سے وابستہ رہتا ہے۔ درود شریف انسان کے اندر محبت کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ دعا ایک عظیم عبادت ہے۔ بندہ جب اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے تو وہ اپنی بے بسی کا اقرار کرتا ہے اور اللہ کی قدرت پر بھروسہ ظاہر کرتا ہے۔ اسی لیے اہل علم نے ہمیشہ یہ نصیحت کی ہے کہ دعا کے آغاز اور اختتام میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جائے۔ صحیح احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دعا کے اداب میں سے ہے۔ اس سے بندے کے دل میں ادب پیدا ہوتا ہے اور دعا کا ماحول مزید خشوع و خضوع سے بھر جاتا ہے۔ درود شریف انسان کو صرف اللہ سے نہیں بلکہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بھی جوڑتا ہے۔ جب ایک شخص روزانہ محبت سے درود پڑھتا ہے تو اس کے دل میں یہ سوال بھی پیدا ہونا چاہیے کہ کیا میری زندگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہے؟ کیا میری زبان سچی ہے؟ کیا میرے معاملات دیانتدارانہ ہیں؟ کیا میں لوگوں کے حقوق ادا کرتا ہوں؟ یہی وہ سوال ہیں جو انسان کی اصلاح کا آغاز بنتے ہیں۔ درود کا حقیقی اثر اسی وقت نمایاں ہوتا ہے جب محبت کے ساتھ اطاعت بھی شامل ہو جائے۔ برکت کا ایک اہم میدان گھر ہے۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کے گھر میں محبت ہو، اعتماد ہو، عزت ہو اور سکون ہو۔ لیکن گھر صرف سامان سے نہیں آباد ہوتے بلکہ اخلاق سے آباد ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اخلاق کو ایمان کی خوبصورتی قرار دیا۔ جب درود شریف کی برکت سے انسان کے اندر نرمی، صبر اور برداشت، شفقت پیدا ہوتی ہے تو اس کا اثر سب سے پہلے اس کے گھر والوں پر پڑتا ہے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک، شریک حیات کے ساتھ خوش اخلاقی اور اولاد کی محبت بھری تربیت، یہی وہ اعمال ہیں جو گھروں کو حقیقی برکت عطا کرتے ہیں۔ اس طرح رزق میں برکت کا تعلق صرف آمدنی کی مقدار سے نہیں بلکہ اس کے حلال ہونے اور اس کے صحیح استعمال سے بھی ہے۔ اگر انسان حلال روزی کمائے، جھوٹ اور دھوکے سے بچے، اللہ کا شکر ادا کرے اور اپنی زبان کو درود شریف سے تر رکھے تو اس کی زندگی میں اطمینان پیدا ہوتا ہے۔ اسلام ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ صرف درود پڑھ لینے سے بغیر محنت کے خزانے کھل جائیں گے، بلکہ یہ سکھاتا ہے کہ اللہ کی اطاعت، جائز کوشش اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت مل کر زندگی کو بابرکت بناتے ہیں۔ درود شریف انسان کو عاجزی بھی سکھاتا ہے۔ جب بندہ بار بار اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ ایک ایسی امت کا فرد ہے جسے بہترین رہنما عطا کیا گیا۔ پھر اس کے دل سے تکبر کم ہونے لگتا ہے، وہ دوسروں کی عزت کرنا سیکھتا ہے، اختلاف میں بھی شائستگی اختیار کرتا ہے اور اپنی زبان کو بد کلامی سے بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہی صفات معاشرے میں امن اور محبت کو فروغ دیتی ہیں۔ زندگی میں آزمائشیں ہر انسان پر آتی ہیں، بیماری، مالی تنگی، بے روزگاری، گھریلو مسائل یا ذہنی پریشانی، کوئی بھی ان سے مکمل طور پر محفوظ نہیں۔ ایسے حالات میں درود شریف انسان کو صبر کی یاد لاتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر حال میں دیکھ رہا ہے، ہر دعا کو سن رہا ہے اور ہر مشکل کے بعد آسانی پیدا کرنے پر قادر ہے۔ یہ یقین انسان کو ٹوٹنے نہیں دیتا بلکہ مضبوط بناتا ہے۔ درود شریف کا ایک خوبصورت پہلو یہ بھی ہے کہ یہ انسان کو غفلت سے بچاتا ہے۔ ہم دن بھر بے شمار باتیں کرتے ہیں لیکن اگر ہماری زبان پر وقفے وقفے سے درود آتا رہے تو دل بار بار اپنے اصل مقصد کی طرف لوٹتا ہے۔ آہستہ آہستہ انسان محسوس کرتا ہے کہ اس کی گفتگو میں نرمی آ رہی ہے، اس کے فیصلوں میں سنجیدگی آ رہی ہے اور اس کی سوچ میں پاکیزگی پیدا ہو رہی ہے۔ یہی وہ اندرونی تبدیلی ہے جو بیرونی زندگی کو بھی بہتر بنا دیتی ہے۔ قیامت کے دن کی کامیابی ہر مومن کی سب سے بڑی آرزو ہونی چاہیے۔ صحیح حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجتے ہوں گے۔
یہ بشارت ہمیں اس عمل کی عظمت کا احساس لاتی ہے، اس لیے درود شریف کو صرف دنیاوی فائدے کے لیے نہیں بلکہ آخرت کی کامیابی کی نیت سے بھی اپنا معمول بنانا چاہیے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم درود شریف کو صرف خاص مواقع تک محدود نہ رکھیں بلکہ اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنا لیں۔ صبح گھر سے نکلتے وقت، نمازوں کے بعد، دعا سے پہلے اور بعد، سفر کے دوران، فارغ وقت میں اور سونے سے پہلے چند لمحے محبت کے ساتھ درود شریف پڑھنے کی عادت بنا لیں۔ یہ معمول بظاہر مختصر سا ہوگا لیکن اگر خلوص کے ساتھ جاری رہے تو انسان کی روحانی زندگی میں گہرا اثر چھوڑ سکتا ہے۔ یاد رکھیں، برکت کسی بازار میں خریدی نہیں جا سکتی، نہ ہی صرف خواہش سے حاصل ہوتی ہے۔ برکت اللہ تعالیٰ کی عطا ہے اور اسی کو عطا ہوتی ہے، اور اس عطا کے سبب میں ایمان، تقوی، حلال روزی، حسن اخلاق، دعا، شکر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجنا شامل ہیں۔ جب یہ سب چیزیں ایک زندگی میں جمع ہو جائیں تو وہ زندگی صرف کامیاب نہیں بلکہ بابرکت بھی بن جاتی ہے۔ اگر ہم واقعی چاہتے ہیں کہ ہمارے دن خیر سے بھر جائیں، ہماری راتیں سکون سے گزر جائیں، ہمارے گھروں میں محبت پیدا ہو، ہماری دعاؤں میں عاجزی آئے اور ہماری آخرت سنور جائے تو آج ہی ایک چھوٹا سا عہد کر لیجئے، روزانہ اپنی استطاعت کے مطابق خلوص اور محبت سے درود شریف پڑھنے کا معمول بنا لیجئے۔ مقدار سے زیادہ اہم اخلاص اور پابندی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے امید رکھیں، اس کی نعمت پر بھروسہ کریں اور اپنے کردار کو بھی سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق بنانے کی مسلسل کوشش کرتے رہیں۔ یہی وہ راستہ ہے جس میں دنیا کی خبر بھی ہے اور آخرت کی کامیابی بھی۔ شکریہ۔